WhatsApp. ہم جسٹس فار منورٹی سیگمنٹ پر آج جمع ہیں اور خاص طور پہ ہمارے درمیان پاسٹر عرفان، پاسٹر عثمان، پاسٹر شناور جو ہے وائی نذیر جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے گریس ٹی وی نے خاص طور پہ اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیا ہے کہ جو ملک پاکستان میں درندہ صفت لوگ ہیں اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں پورے ملک میں خاص طور پہ ایسے لوگوں کے حوالہ سے جو بیٹی زینب اور دوسری جو بچیاں ہیں جو نابالغ ہیں ان کے ساتھ ریپ اور پھر اس طرح سے ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ آج کل جو آرزو راجہ کا کیس کراچی میں چل رہا ہے اور اسی طرح نیوش کا کیس جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ چل رہا ہے. چون تھانہ میں جو ہے وہ اس کی FIR جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے. اور اسی طرح ماریہ کا کیس ہے، پھر ہما کا کیس جو کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح فرح شہین. یہ ساری بیٹیاں جو ہے وہ 12 سال کی، 13 سال اور 14 سال کی ہیں اور یہ بڑی ظلم و زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ایسے درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ زبردستی ورگلا کر پھسلا کر جو ہے وہ ان سے ریپ کرتے ہیں اور اس طرح سے زبردستی شادی کرتے ہیں، زبردستی مذہب کی تبدیلی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک پاکستان کے لیے قابل مذمت بات ہے اور خاص طور پہ ہم ملک پاکستان کے آئین احکامات قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. سو آج ہمارے درمیان جو ہے وہ پاسٹر عرفان صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی اس بارے میں، اس موضوع کے بارے میں جو ان کے دل میں خیالات ہیں ان کا اظہار کریں گے. پاسٹر عرفان. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے حالات دن بر دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں، تو آج ہم اس بات کے لیے اکٹھا ہیں کہ جو ملک پاکستان کے اندر ہماری بیٹیوں کے لیے تحفظ نہیں مل رہا اور نہ ہی ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نکال سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرزو راجہ کے جو کیس جو کراچی کے اندر جب وقوع ہے تو بہت ہی شرمناک بات ہے. دیکھا جائے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ان کو پھسلا کر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو ہم ملک پاکستان کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پر تحفظ دیا جائے اور اس سے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے مستقبل سوچ سکیں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو آزادی کے ساتھ ان کو پڑھا لکھا سکیں. آج ہم ایک ڈپریشن میں ہیں، آج ہم آزادی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن یہ درخواست کرتے ہیں کہ پلیز خدایا کہ ہمارے طرف غور کی جائے. ساتھ ہوا ہے کل اور بھی بیٹیاں اسی طرح ہی اس درندوں کے ہاتھ لگ سکتی ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اور آرمی کے لیے کہ ہمیں ایک تحفظ دیا جائے اور ان درندوں کو جلد سے جلد پکڑا جائے کہ آرزو راجہ کے ساتھ، شہین بیٹی کے ساتھ اور بھی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، کل سے ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آج ہم گریس ٹی وی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے طرف پہنچے ہیں. ہم ان کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ہی فون کرنے سے وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں. ہمیں تحفظ دیا جائے. آپ سب کو خدا برکت دے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سب کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خداوند یسوع مسیح میں سلامتی کی دعا دیتا ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. میری ایک درخواست ہے اور میری درخواست کچھ یوں ہے کہ یہ جو ماحول بگڑا ہوا ہے، ہم نے بہت ساری خبریں سنی ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ مجروح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جذبات گرتے ہوئے اور چہرے اداس ہیں
اور ان سب تمام معاملات کے پیچھے جو ہے اس میں سارے کا سارا جو تاثر ملتا ہے وہ تمام جو مینورٹیز ہیں، نہ کہ صرف کرسچنز کے لیے بلکہ سب مینورٹیز کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ جب کہ ہم پاکستانی ہیں تو سب کو پاکستانی سمجھا جائے۔ بیٹی آرزو جو ہے اور بیٹی شاہین جو ہے اور دیگر ایسے بچے جن کا ہم نام نہیں بھی لینا جانتے، جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بھی ایسے واقعات میں جو ہیں وہ شریک ہیں، تو مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سب بچوں کے ساتھ منورٹی سمجھ کر سلوک نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ جو رویہ کیا جائے وہ ایک پاکستانی ہے، ان کو پاکستان کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ان پر جب کوئی الزام لگتا ہے، ان کا جب کوئی انصاف ہوتا ہے، ان کو جب کہیں پیش کیا جاتا ہے تو منورٹیز کا نام نہیں بلکہ پاکستان کا نام آتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو یکساں ایک ہی نگاہ سے دیکھیں۔ پاکستان نہ کہ صرف دین اسلام کے لیے بلکہ کرسچنز کے لیے اور تمام منورٹیز کے لیے، سب کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے، ایک حصہ ہے، سب کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے، سب کے پاس ایک ہی انصاف ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اس قانون کو رائج کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اپنے ملک کی طرف لائیں اور اپنے مذہب کی طرف تبدیل کریں، تو ایسے تمام مسائل جو ہیں یہ ملک میں لوگوں کو جو ہے وہ دعوت نہیں دیتے بلکہ ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ اور ہی عناصر ہیں جو دونوں ملکوں کے خلاف، دونوں ہی تمام مذاہب کے خلاف، تمام منورٹیز کے خلاف، اور ملک میں دنگا فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کا سکون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری درخواست ہے تمام عہدیداران سے کہ ان تمام لوگوں کو ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی امن اور سلامتی کے لیے انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں سزا دی جائے اور خاصوں کو سنیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم میڈیا سے اور دیگر جتنے محکمے ہیں تحفظ فراہم کرنے والے کہ وہ ہمارا انصاف کریں گے۔ میری دعا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے اور انصاف کرنے کی توفیق بخشے، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین۔ We want justice. 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 خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی میرا نام پاسٹر شفان نذیر ہے، اور آج ہم سب مل کر جو اپنی پیاری بیٹی آرزو راجہ کے لیے ہم اکٹھا ہیں اور اعلیٰ حکومت کے آگے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو ان کو ورگلایا جا رہا ہے، زبردستی مذہب چینج کروایا جا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، آج ہم اعلیٰ حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آواز کو سنیں۔ آج ہم سب بہن بھائی مل کر ایک آواز کو اٹھاتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اس گریس ٹی وی کا جو آج ہمارے پاس آئی ہے اور ہماری آواز کو انہوں نے بلند کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں عمران خان صاحب، ہم ان کے سامنے بھی درخواست پیش کرتے ہیں، اور ہماری جو آرمی ہے ہم ان کے سامنے بھی اپیل کرتے ہیں، اور ان سارے درندوں کو، ان ساری وحشی درندوں کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے، اور ان کو یہ معلوم ہو کہ جو قانون ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس میں مسیحی لوگوں کے لیے بھی وہی قانون ہے اور مسلم بھائیوں کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، اور ہماری دعا ہے کہ ہم ان ساری حکومت کے لیے دعا گوئیں تاکہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں اور ہماری تحفظ سے رہ سکیں، تاکہ وہ باہر نکلیں اپنی پڑھائی کے لیے، کام کاج کے لیے وہ سر اٹھا کر چلیں، اور نہ کہ گمراہی میں، نہ کہ وہ تنگ دستی میں، نہ کہ وہ شرمندگی کی حالت میں چلیں، بلکہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اعلیٰ حکومت سے تحفظ کی اپیل کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ پہلے
جو بیٹی جو ہے میوش ہے اس کے کیس کے حوالہ سے جو ہے وہ ہم عدالت میں موجود تھے، لیکن وہ جو درندہ صفت انسان محمد ساجد ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا، دفعہ 64 پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی، اور ابھی بھی کل جو ہے وہ اس کی تاریخ چل رہی ہے۔ تو میں ابھی جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ فیور میں نہیں آ رہا، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نابالغ جو بچہ بچی ہے، ریاست بھی اس کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں دیتی کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بنا سکے، وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کر سکے، چونکہ وہ والدین کی کسٹڈی میں ہے، اور جب تک بچہ بچی بالغ نہیں ہوتی اس وقت تک اسے حقوق جو ہے وہ نہیں ملتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کیس 5-6 کیس جو ہے وہ چل رہے ہیں پورے ملک پاکستان میں، تو میں عدلیہ سے اور وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص طور پر اس بات کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ نابالغ بچہ بچی اگر کوئی بھی بیان دیتا ہے کسی بھی معاملے میں، جیسے آرزو راجہ جو ہے وہ بیان دے رہی ہے پریشرائز ہوں گے، کوئی بھی ایسی جو ہے وہ بات جو نابالغ بچہ کرتا ہے وہ قانون کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی بات کو جو ہے وہ نہ مانا جائے، اسے کنڈیم کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عدلیہ میں پرموٹ ہوئی کہ نابالغ کو جو ہے وہ نابالغ کے کہنے پہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ اور الجھایا گیا، تو یہ پورے پاکستان میں ایک جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چل نکلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری مینورٹی کے لیے بلکہ اکثریت کے لیے بھی یہ بڑا دکھ کا لمحہ ہے، اور میں اعلیٰ عدلیہ سے اور حکمران بالا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو لیجسلیشن ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور مزید ایسی لیجسلیشن کی جائے تاکہ اس سارے کام کو ایسے قوانین بنائے جائیں تاکہ یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں ان کا محافظہ ہو سکے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ شکریہ۔